وہ تو ختم ہو چکی تھی، مگر یہ ایک پاکستان میں کلچر بن گیا جس میں کہ کوئی بھی ڈسینٹنگ وائسز ہو گئیں، کوئی بھی پروگریسو وائسز ہو گئیں، جو کرٹیسائز کوئی اگر اسٹیٹ کو کر دیتا ہے، کسی بھی ادارے کو کر دیتا ہے تو وہ کرائم بن جاتا ہے اور ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر جنگیں لگی ہوئی ہیں، اگر کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے، سیکیورٹی نیریٹو دیا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کو ڈسپیئر کرتے ہیں. سو انڈر نو سرکمسٹانسز اٹ از ایکسیپٹیبل. عمران ریاض سے میری بہت ہمدردیاں ہیں بیکاز آئی نو واٹ ہی وینٹ تھرو. اور بہت سارے جو 3,000 میں سے بہت سارے لوگ جو واپس بھی آئے ہیں، جو ہماری ایفرٹس کی بدولت اور کورٹس کے ایکشن لینے کی بدولت، تو وہ سارے لوگوں کی جو ٹیسٹیمنیز ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دے آر بیڈلی ٹارچرڈ، اور یہ تمام وکٹمس ہی اس کو رن کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ان کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن بھی کروائیں. اچھا صحیح. صدرن پنجاب سے بہت زیادہ لوگ ڈسپیئرڈ ہیں، اور وہ اکثر بہت غریب لوگ ہیں، وہ جیسے کہ ایگریکلچر بیسڈ لوگ ہیں وہ، اور یا پھر اس طرح کے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. بہت غریب لوگ بھی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جیسے کہ لیبرز ہوتے ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے مزدور اور ریڑھی لگانے والے، وہ بھی لاپتہ ہیں، جو کہ وی ریئلی ڈونٹ نو وائی. کیوں ایک شاپ چلا رہا ہے جو کہ گارمنٹس کی شاپ چلا رہا ہے، تو اس کا کیا ایسا ہائی پروفائل لیول ہے جو کہ اس کو ضرورت پڑی اس کو غائب کرنے کی. Hello and welcome to another episode of Times Show podcast. Today we are pleased to have Ma'am Amina Janjua, who is the founder, Defense of Human Rights Pakistan. Ma'am, Assalamu alaikum. How are you doing? تھینک یو سو مچ. میں آپ کا انٹروڈکشن تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یو ہیو بین ان ٹو لبرل آرٹس آپ بتا رہی تھیں، تو لیکن پھر آپ ہیومن رائٹس ایک ڈیفینڈر ایکٹیوسٹ بن گئی. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور جرنی کہ کیسے. میں نے آئی ہیو ریڈ یور پروفائل اور سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پرسنل ٹریجڈی ہوتی ہے اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ ایکٹیویزم، اور ایکٹیویزم کے کام میں چلی جاتی ہیں. تو جو مسٹر مسعود تھے، وین واز ہی ڈسپیئرڈ اور کیا ہوا، تو ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں. جی تھینک یو سو مچ. میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرٹسٹ ہوں اور سلور میڈلسٹ ہوں فرام پنجاب یونیورسٹی، اور آئی میٹ مسعود ان ون آف ہز گیلریز بیکاز ہی واز آلسو این آرٹ لور. تو بٹ Masood is also an IT person. He was running a college of fashion design and a college of CIT, computer sciences. So, and he is from military background. His father is a colonel retired from Punjab regiment. So that's how we met. And obviously, I liked him a lot, and he also, مطلب ہماری ایک جیسے ہوتا ہے ٹریڈیشنل طریقے سے شادی ہوئی بہت 1989 میں. اچھا، اٹس بین اے ویری لانگ ٹائم. 89 میں اس ٹائم پہ بھی وہ بھی آرٹس میں تھے اور آپ بھی آرٹس؟ نہیں، وہ آرٹ گیلری رن کر رہے تھے. اچھا، اوریجنلس آرٹ گیلری. اچھا صحیح. ان اسلام آباد. اینڈ آلسو ہی واز اے ٹریول ایجنٹ اینڈ اونر آف اے کالج. اچھا، تو دونوں آرٹسٹ. ہاں، ہی از این آرٹ لور اینڈ آئی ایم آرٹسٹ. تو بٹ وہ بھی کبھی کبھی کیلیگرافیز وغیرہ کرتے تھے. تو انیشیلی انہوں نے میری تعریفیں نہیں کی بلکہ میری بہت برائیاں کی میرے آرٹ کی. سو آئی واز ویری مطلب مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ جب بھی میں آرٹ ورک لے کے جاتی ہوں ہمیشہ یہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور مطلب کوئی بھی اپروو نہیں کرتے. سو اینی ویز پھر جب ہماری شادی ہو گئی اوبیسلی وی ہیڈ اے ویری ویری ہیپی لائف. ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. اور مطلب ہی واز جسٹ لائک اے کڈ ود ہز چلڈرن. بچوں کی طرح بالکل بچہ بن جاتے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑے بن جاتے تھے، اور فرینڈس کے ساتھ تو وہ ہی واز آلویز یوز ٹو بی دا سینٹر آف اٹریکشن. اچھا. تو اور بہت شوق پارٹیز کا، باربیکیوز کا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، بڑے لائیولی، بہت لائیولی. تو ان کے فرینڈس بھی سارے آرمی سرکل کے بھی تھے اور بھی بزنس مین کمیونٹی سے بھی تھے. تو بس اب 30 جولائی 2005 کا دن جب آتا ہے تو ہماری زندگی بالکل اپوزٹ ہو جاتی، بالکل الٹ جاتی ہے، بلکہ ہمارے پہ قیامت ٹوٹ جاتی.
اب بیک گراؤنڈ آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ دیز آر دا ڈیز آف دا وار اینڈ ٹیرر 2005. اچھا 9/11 کے بعد سے جو کچھ ہو رہا تھا, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ پک اپ ہو رہے تھے, بٹ وی ور ناٹ اویئر آف واٹس ہیپننگ پولیٹیکلی. پھر جب یہ اور ان کے دوست پشاور کے لیے نکلے ڈیبو بس سے, تو ہی نیور کیم بیک اچھا آن 30 جولائی 2005. حالانکہ مطلب ہم بڑے لائولی انداز میں ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا, اینڈ دین about 9:30 he left the house. اور اس وقت کیونکہ 2005 میں آپ سوچیں کہ ٹیکنالوجیکلی ہم لوگ کتنے پیچھے تھے, ہمارے پاس اپنے موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے, تو ریئرلی کسی کے پاس ایسا فون ہوتا تھا. there was no social media at that time. بالکل. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا, مطلب ایک جو کمپیوٹر لٹریٹ ہونا بھی ایک بڑی بات ہوتی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کا کوئی فون نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, تو آئی گاٹ ویری ورڈ. پھر میں نے ان کے فون کیا, ان کے جو فرینڈ کو جہاں وہ جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ تو بھابھی وہ تو کبھی آئے ہی نہیں یہاں پر. سو دیٹ واز وین آر اسٹرگل اسٹارٹیڈ. مائی فادر ان لا ٹک می ٹو مینی آرمی پیپل کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. ہم پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں FIR تو آپ کو لازمی درج کروانی پڑے گی. تو پھر FIR درج کروائی, اور اس کے بعد پھر بس ایک بالکل جیسے ایک ٹراما میں لائف آ گئی. تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچوں کو کوئی کھانا بھی دینے والا نہیں تھا, کیونکہ ہم سب اتنے مفلوج ہوئے ہوئے تھے, اتنے زیادہ ہم لوگ شوق میں تھے کہ نہ کوئی گھر میں کھانا پک رہا تھا, نہ کوئی بچوں کو دیکھ رہا تھا, نہ کوئی اسکول جا رہا تھا بچہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نا. مائی اسٹینڈ اسٹل ہو گئی تھی لائف. اچھا اچھا, یہ ایسی جو آپ کے ہسبینڈ تھے مسٹر مسعود, واز ہی انوالوڈ ان اینی آف دوز ایکٹیویٹیز جو آپ کو اس ٹائم پہ لگا ہو کہ یہ کسی کوئی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, یا نہیں بالکل بھی نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہی واز جیسے میں نے انہیں بتایا آپ کو کہ ان کے آرمی کے فرینڈس بھی تھے, اور ان کا بہت بڑا سرکل تھا جس میں کہ ہی واز ویری ووکل اینڈ ویری آؤٹ اسپوکن ایز ویل. تو جو وار ٹیرر کے دنوں میں جو بھی پرویز مشرف کی پالیسیز تھیں, وٹ ایور واز ہیپننگ ان دا کنٹری, ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود دیٹ. تو وہ اوپنلی کرٹیسائز کرنا, اگر اف دیٹس اے کرائم, تو یہ ان کا ہے کہ ہی اوپنلی کرٹیسائز دیز پالیسیز. لیکن اس ٹائم پہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا, کوئی ایسی چیزیں تو کچھ بھی نہیں تھا, بٹ دیر ور سم فرینڈس فرام آرمی ہو ور ویری کلوز ٹو مسعود. اچھا, جو ان کے بچپن کے فرینڈس تھے, تو ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے؟ ہاں, ہر ایک کے ساتھ مطلب اوپنلی کرتے تھے. تو ایک مطلب ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو پتہ ہے, وہ ایسا دور تھا کہ جس میں کہ آرمی کے اندر سے لوگ, اور بٹ ہنڈریڈس آف پیپل ور پکڈ اپ فرام ود ان دی آرمی, کرنلز, بریگیڈیئرز, ایون کیپٹنز, میجرز. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ دے ڈڈ ناٹ ایگری. اور وہ جب انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا تو وہ دے ووٹڈ اگینسٹ ہم. اچھا, دیٹس ہاؤ یور جرنی اسٹارٹیڈ ٹو ایکٹیویزم. تو اچھا, میں یہ چھوٹا سا میرا ایک کوشچن ہے کہ جب ایک کوئی بندہ یا کوئی بدلی جو ہے وہ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں, تو وہ فرسٹ اسٹیپ کیا لیے جاتے ہیں جو آپ نے لیے یا اب لیے جاتے ہیں؟ تو اب تو نیچر چینج ہو گئی ہوگی. ہاں, اب تو کافی زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے, کافی سمجھ بھی آ گئی ہے ظاہر 18 سالوں میں کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت تو آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے پولیس پہ جانے کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. اچھا, یہ بھی ہمارے ڈفرینٹ فیملی فرینڈز, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے, ضروری ہے کہ رپورٹ کرا. ہاں, کہ پولیس میں بھی رپورٹ ضروری ہے. تو وہ بھی ہم 1 مہینے بعد ہم لوگ گئے. تو کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کس طرح کی کیا ہے, یہ صرف ایبڈکشن ہے یا یہ کہ مسنگ ہے, یا خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہے, یا کہ کوئی اسٹیٹ انوالومنٹ ہے اس میں. So we could not identify how and why it has happened. صحیح. تو دین جب ہم لوگوں نے رپورٹ کر لی, اور پھر سو موٹو نوٹس ہو گیا چیف جسٹس کی طرف سے, کیونکہ ان کے فرینڈ نے ان کی جو پوری اسٹوری تھی 5 months کی,
وہ انہوں نے اس میں ایڈ لکھی کہ فیمس بزنس مین اینڈ ایجوکیٹر آف راولپنڈی وینٹ مسنگ. اور اگر اس کو کوئی نیوز پیپر میں آ گیا کہ اگر ان کو کوئی ٹریس نہیں کر سکا تو واٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دا آرڈنری پیپل آف پاکستان. سو دیٹ واز ہاؤ چیف جسٹس سوموٹو لے لیا. دین آئی واز ٹولڈ کہ مجھے سپریم کورٹ جانا چاہیے کیونکہ سوموٹو ہو گیا ہے. سو وین آئی اپیئرڈ along with my lawyer, تو چیف صاحب نے کہا کہ نہیں, یور lawyer is not allowed because it's a سوموٹو case. اچھا صحیح. So from day one, I was speaking and I was speaking on behalf of my husband and on behalf of all the disappeared, کیونکہ when I went outside the Supreme Court, تو باہر مجھے 2 ایسی فیملیز ملی کہ جن کے بھی بیٹے جو تھے وہ ڈسپیئرڈ تھے. سو امیڈیٹلی میں نے ان کے لیے بھی اپلیکیشن لکھی سپریم کورٹ کو, which was accepted. And then it was just started automatically کہ we were sitting outside the Parliament House and Supreme Court, and Supreme Court was very angry about it کہ کیوں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے loved ones غائب ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. اچھا 2005 سے 2023 ہو گیا, تو ہم آج کیا کس طرف ہے, کیا امپروومنٹس ہوئی ہیں یا ہم نے زیادہ لوگ یہاں پہ مسنگ ہو گئے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیولپمنٹس؟ ڈیولپمنٹ انفارچونیٹلی کوئی اچھی نہیں ہے, کیونکہ وہ دور اگر وار اینڈ ٹیرر کا تھا, سو وار اینڈ ٹیرر آلسو اینڈیڈ ان 2015 آلموسٹ, یا اس سے بھی پہلے اس کی وہ تو ختم ہو چکی تھی. مگر یہ ایک پاکستان میں کلچر بن گیا جس میں کہ کوئی بھی ڈیسینٹنگ وائسز ہو گئیں, کوئی بھی پروگریسو وائسز ہو گئیں, جو کرٹیسائز کوئی اگر اسٹیٹ کو کر دیتا ہے, کسی بھی ادارے کو کر دیتا ہے, تو وہ کرائم بن جاتا ہے اور ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو اب اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ ناؤ بیکاز پیپل کین گیٹ ڈسپیئرڈ آن دا بیسس آف مینی تھنگس. کچھ ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ ہیں اور یہ اپنے رائٹس یا ملک سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, یہ پاکستان سے, جیسے بلوچستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں کچھ, ان کے اوپر یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے. سندھ میں بھی اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سیپریٹسٹ ہیں, کچھ کو ٹیررزم کے اندر. ہاں بالکل, مطلب چیزیں ہونے کی وجہ سے زیادہ کمپلیکس ہو, بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. حالانکہ اب دیکھیں, مطلب اگر جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں یا ہیومن رائٹس کی موومنٹس ہیں, نیشنلسٹ موومنٹ ہیں, تو وہ مطلب اپنے رائٹس کے لیے ہی بات کر رہی ہیں نا. وہ کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ ملک کے لیے کوئی ایک چیلنج بن جائیں گی. So let them say what they want to say. ہر چیز جو ہم کو اتنی آزادی تو ہونی چاہیے کہ وہ بات کر سکیں. ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ اتنا انسیکیور نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, کہ آپ کو ہر دوسرا دل بڑا رکھنا چاہیے اپنا کہ آپ ہر طرح کی بات سنیں. تو میں اس چیز کا بھی بڑا وہ بولتا رہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے اس ٹائم پہ اگر 1971 میں اگر یہ چیزیں نہ ہونے دی ہوتی تو شاید ایسٹ پاکستان ہمارا بھی شاید نہ ہوتی. بالکل بالکل. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ لینگویج ہماری ایکسیپٹ کی جائے تو آپ کرو یار. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم, حالانکہ پاپولیشن میں تو وہ زیادہ تھے, پاکستان موومنٹ میں ان کا بہت بڑا رول تھا بنگالیوں کا. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اچھا, تو یہ چیز دیکھیں تو دیٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا, جو انٹرنیشنل پروویژنس ہیں انفورسڈ ڈسپیئرنسز پہ, تو کیا وہ پاکستان پہ اپلائی نہیں ہوتی؟ کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, یا ہمارے وہ ڈومیسٹک جو لاز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے کوئنسائڈ کرتی ہیں یا وہ ان کے ساتھ کلائڈ کرتی ہیں؟ وہ بالکل ان کے ساتھ پیرلل کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کا جو کنونشن ہے فار دا پروٹیکشن آف آل پرسنس فرام انفورسڈ ڈسپیئرنسز, وہ بھی اسٹرانگلی اس کو وہ کرتا ہے. مطلب اس کے جو آرٹیکلس یہ کہتے ہیں کہ نو بڈی شوڈ بی ڈسپیئرڈ اور ایوری بڈی شوڈ ہیو رائٹس, اور یہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں, یعنی کہ اگر جنگیں لگی ہوئی ہیں, اگر کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے
سیکیورٹی نیریٹو دیا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کو ڈسپیئر کرتے ہیں. سو انڈر نو سرکمسٹانسز اٹ از ایکسیپٹیبل نہیں ہے. It is not acceptable. ہاں جی. اور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ نو بڈی کین بی اریسٹڈ. ایون اریسٹڈ کا بھی ورڈ ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو چارج نہ بتائیں کہ اس کا کیا چارج ہے, وارنٹ نہ پیش کریں, اور جب تک کہ آپ اس کو اس کی پسند کا لائر کا حق نہ دیں. سو ایوری بڈی از اے پرسن بیفور لا. اگر آپ اس کو کسی بھی شخص کو یہ چیزیں محروم کرتے ہیں, اس کی آزادی سے اسے محروم کریں اور اس کے بعد پھر اسے کوئی حق نہ دیں بولنے کا, ڈیفینس کا حق نہ دیں, تو یہ بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ڈیو پروسیس بلکہ جو ہے اس کا بھی اس میں پروویژن ہے کہ آپ کو ایک بالکل جسٹیفائڈ ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. اچھا, ہاؤ ڈو یو سی عمران ریاض خان کا جو کیس ہے, چلے یہ دیٹ یو نو گڈ نیوز کہ وہ اب ہی ہیز بین ریلیزڈ. جی بالکل. فارچونیٹلی, لیکن اس کیس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کو میں اسی طرح ہی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں اب اتنا ہم ایک ترقی یافتہ دور میں آ چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ اس طرح کی چیزیں انسانیت سوز قسم کی جو مظالم ہیں جو وہ ہیں وہ ہو رہے اکر کر رہے ہیں. تو یہ اسٹانشنگ بات ہے کہ اتنی ایلیٹ فیملی, اتنی مطلب ہائی پروفائل بندہ, اتنا مشہور, اتنا ایک جیسے سیلیبریٹی, اور اس کو بھی اس طرح اس سے پروسیس سے گزرنا پڑا. نہ صرف یہ کہ گزرنا پڑا بلکہ بہت ٹارچرڈ حالت میں وہ واپس آئے ہیں. اور یہ ہوتا ہے اس طرح کے میرے بے شمار میرے 3000 سے زائد کیسز ہیں. میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ آپ ان کیسز میں سے کچھ ایگزامپلس بھی دیں کہ جو اس فیز سے گزر رہے ہیں, تو وہ کہ آپ وہ کیا کیا کیوں اٹھائے گئے, کیسے اٹھائے گئے, اور وہ آج کل ان کی کیسز کہاں پہ, اگر مطلب کہ بے شک آپ بائی نیم یا اگر ان کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ ان کو نہیں وہ کر سکتی, جی جی کورٹ کے اندر ابھی بھی ہیں, تو وہ ان کو چھپا کے آپ بتا سکتی ہیں؟ بالکل میں بتا سکتی ہوں. عمران ریاض سے میری بہت ہمدردیاں ہیں بیکاز آئی نو واٹ ہی وینٹ تھرو. اور بہت سارے جو 3000 میں سے بہت سارے لوگ جو واپس بھی آئے ہیں جو ہماری ایفرٹس کی بدولت اور کورٹس کے ایکشن لینے کی بدولت, تو وہ سارے لوگوں کی جو ٹیسٹیمنیز ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دے آر بیڈلی ٹارچرڈ. اور وہ جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ واپس آئے مگر وہ بول نہیں سکتے تھے, کچھ ایسے ہیں جو کہ چل نہیں سکتے, اینڈ ٹراماز میں نہیں, ان کی ٹانگیں بیکار ہو چکی ہیں. اچھا, دے آر بیٹن. اور کچھ ایسے ہیں جن کے کی کڈنیز فیل ہو چکے ہیں, سو دے آر یوزنگ یورین بیگز اینڈ لائک دیٹ. تو اب ایک دو کیسز کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک سائنٹسٹ تھا اور وہ مطلب کتنا ہائی پروفائل تھا, اس کو گولڈ میڈل ملا ہوا تھا, اور اس کو بھی شادی کے دن ایبڈکٹ کیا گیا, اور وہ شادی کے دن 2003 میں وہ ایبڈکٹ ہوا, اور آج 2023 ہے اینڈ ہی از اسٹل ڈسپیئرڈ. اچھا, اور عدالتیں جو ہیں وہ یہ کیسز لے کر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. ایون مائی ہسبینڈس کیس از اسٹل ان دا سپریم کورٹ, مگر مجھے انصاف نہیں ملا. ایک اور ایک لڑکی ہے, اس کا شوہر جو تھا وہ جرنلسٹ تھا عزیز, اس کو ڈسپیئر کیا گیا, اور وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ اس کے ماں باپ نے بھی اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس کے ماں باپ خود غریب تھے. تو وہ بیچاری آج کسی کے گھر کے برانڈے میں ٹینٹ لگا کے رہ رہی ہے. تو دیکھیے سروائیول کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سارے جو ڈسپیئرڈ ہیں وہ ایلیٹ نہیں ہیں, دے آر فرام ویری میگر بیک گراؤنڈ, ویری جو لوور مڈل کلاس سے ہیں موسٹلی. تو ان کے لیے تو روٹی روزی کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہاؤ وڈ دے ارن, ہاؤ وڈ دے فیڈ دیئر چلڈرن, ہاؤ وڈ بی دا ایجوکیشن آف دیئر چلڈرن. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے لوگوں کا. پھر سائیکلوجیکلی یہ جو وائفس ہیں, مدرس ہیں, سسٹرز اینڈ ڈاٹرز, دے آر گیٹنگ اپ سیٹ. سائیکلوجیکلی وہ ٹراما میں جا کے بالکل وہ ایک آ گئی ہیں, PTSD ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, تو اس میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں.
تو ہم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے جو ہم لوگوں نے ایک اپنی مدد آپ کے تحت یہ تنظیم بنائی اور یہ تمام وکٹمس ہی اس کو رن کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ان کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن بھی کرواتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا یہ آپ لوگ پھر لائرس کے ساتھ کس طرح سے ورک کرتے ہیں کہ جو آپ کیا وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں پرو بونو کیسز؟ دونوں طرح کے ہوتے ہیں, کچھ تو پرو بونو ہی ہوتے ہیں اور باقی یہ کہ فیسز بھی ہم دیتے ہیں. ایٹ ٹائمس ہمیں ہیوی فیس بھی دینی پڑتی ہے, بٹ یہ کہ کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو پھر اور کوئی وہ نہیں ہے نا اوپننگ. اگر ہم ان کا کیس نہیں فائٹ کریں گے تو دے ول دیم سیلف نیور گو ٹو دا کورٹ. ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, ان کو تو کھانے کی نہیں مل رہی تو وہ عدالت کی فیس اور وہ کہاں سے وہ افورڈ کریں گے. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا لیگل کمیونٹی کیونکہ دے ہیو گیون دیئر ویری بریو سپورٹ, اور وہ آج تک ہمیں اس لیے بھی حاصل ہے کہ ہم بھی عدلیہ کے لیے ہم نے بھی فائٹ کی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے, جب 2007 سے لے کے 2009 تک سپیریئر جوڈیشری جو تھی وہ ہاؤس اریسٹ تھی. اچھا جو ایک اسد اللہ وٹوز کیس ہے, جی جی بالکل 2012 کا کیس ہے بالکل, اور وہ اپنے فلیٹ سے غائب ہوتے ہیں, تو بتا سکتی ہیں کہ اس کی ان کی ڈیٹیلز ان کی ڈس اپیئرنس کی یا کیا سرکمسٹانسز سے سراؤنڈنگ دیٹ کیس؟ بالکل. اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ بھی بالکل ایک جیسے ہوتا ہے کہ کنسٹرکٹیو ممبر آف سوسائٹی تھے, اور ان کی امی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی ایک وہ ورک شاپ چلا رہی ہیں اس کی ٹیلرنگ کی, اور مطلب اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, مگر یہ اپنے فلیٹ سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو مدر ہیں وہ کمیشن آف انکوائری میں آئیں. پہلے انہوں نے ہمارے پاس اپنا کیس رجسٹر کیا, ہم نے ان کو کمیشن آف انکوائری میں کروایا. تو اب 2012 سے لے کے اب تک دیکھیں کہ کتنے سال ہو چکے ہیں, اور اس کے باوجود جب کمیشن میں وہ جاتی ہیں تو وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی اچھا پروڈکشن آرڈر ہو گیا ہے, یعنی آپ کے کیس کی تمام چیزیں مکمل ہیں اور آپ کا بچے کو پروڈیوس کیا جائے گا. تو جب یہ کمیشن آف انکوائری کہتا ہے کہ پروڈیوس کیا جائے گا, اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہ کیس کلوز ہو جاتا ہے, وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوتا اور وہ بندہ بھی پروڈیوس نہیں ہوتا. تو اس طرح کے تقریباً 600 کیسز اس کمیشن آف انکوائری کے پاس ہیں. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے جواب طلب کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ان فیملیز کو, تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی مطلب تعریف کے انداز میں کہا کہ نہیں نہیں, ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے تو 600 پروڈکشن آرڈرز بھی ایشو کیے ہیں. مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ آج تک وہ 600 پروڈکشن آرڈرز کو آنر تو کیا نہیں گیا. سو ان کا بھی اسی وجہ سے ان کی جو والدہ اور ان کی جو بہن ہے یہ ابھی تک دے آر ایگریوڈ, اور اسد اللہ وٹو از اسٹل ڈس اپیئرڈ. اچھا یہ مطلب یہ پنجاب سے بھی بہت سارے کیسز ہیں, بہت زیادہ ہیں. لوگ تو بات کرتے تھے کہ بلوچستان کی, اب تو پنجاب میں بھی یہ چیزیں ہیں. پنجاب کے بھی یہ نہیں ہے کہ اب شروع ہوئے ہیں, دے آر آلسو اکرنگ فرام ڈے ون. اور یہ کیونکہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس وی آر not ethnic based, not racial based, we stand for each and every Pakistani. لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا تھا, حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ میں تو وہ چیزیں زیادہ ہیں نا جو جن پہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ تو, اور وہ پھر پروونسز کا بھی آ جاتا ہے, ایتھنک ایک لینس بھی بالکل جاتا ہے. لیکن مطلب اگر دیکھیں تو پھر یہ چیز تو پنجاب میں بھی کامن ہے, یہ پریکٹس ہے, بہت زیادہ ہے. صدرن پنجاب سے بہت زیادہ لوگ ڈس اپیئرڈ ہیں, اور وہ اکثر بہت غریب لوگ ہیں, وہ جیسے کہ ایگریکلچر بیسڈ لوگ ہیں وہ, اور یا پھر اس طرح کے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, لائرز ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. بہت غریب لوگ بھی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, جیسے کہ لیبرز ہوتے ہیں, اسلام آباد میں رہنے والے مزدور اور ریڑھی لگانے والے, وہ بھی لاپتہ ہیں, جو کہ وی ریئلی ڈونٹ نو وائی. کیوں ایک جو شاپ چلا رہا ہے جو کہ گارمنٹس کی شاپ چلا رہا ہے, تو اس کا کیا ایسا ہائی پروفائل لیول ہے جو کہ اس کو ضرورت پڑی اس کو غائب کرنے کی. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو کہ پھر ان کی ڈیڈ باڈیز بھی دی گئیں بہت ساری کیسز کی. what does it motivates them کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈس اپیئر
کر دیا جائے یا کوئی میں تو کہ بہت چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ایکشن لے لیا جاتا ہے. بہت چھوٹی سی بات جو کہ آپ مطلب کنوے بھی کر سکتے ہیں, شاید سمجھا بھی سکتے ہیں, مگر یہ کہ اس کے اوپر آخری ایک قدم اٹھا لیا جاتا ہے اور وداؤٹ گیونگ دیم اینی کوئی ان کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں یا کچھ کریں. غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ ایکشن کر لیا جاتا ہے, یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسے کوئی آپ کو پتہ ہے کہ میریٹ میں ہو گئے تھے, دھماکے ہو گئے تھے, تو دیٹ واز ویری بگ تھنگ. اب اس کی آڑ میں 300-400 لوگ جو تھے وہ ابڈکٹ ہو گئے تھے. دے ور ناٹ ریسپانسبل. وہ اگر کہ اس کی ایسا بندہ جس نے کیا تھا یہ وہ ٹریس نہیں ہوا, یہ کوئی وہاں پر تھا. اسی طرح سے 9th میں کے بعد بھی ہوا کہ کوئی وہاں سے گزر بھی رہا تھا, تو he had nothing to do with that rights, but because he was at that time at that place, so he was اس کو سزا ملی. 9th میں کے بعد آپ کے پاس کچھ کیسز آئے ہیں؟ ہمارے پاس جو کیونکہ that was like political, they were all political disappearances, so mostly they preferred to go to the high courts and take their own, کہ پولیٹیکلی وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس بھی آئے ہیں, تو صداقت عباسی صاحب کا کیس ہے, بٹ یہ کہ ہمارا تو جو یوزول پروسیس ہے وہ وہی ہے کہ فرسٹ کمیشن آف انکوائری, دین پروٹیسٹ, سوشل میڈیا کیمپین اور پریس کانفرنسز, ریلیز, یہ زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں. اور اگر ہائی کورٹ سے بھی کچھ نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ. اچھا, آپ کا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, ہاؤ از اٹ بینگ فنڈڈ؟ میری آرگنائزیشن پہلے جو انیشیل تقریباً 2013 تک, تو میں خود اس کو فنڈ کر رہی تھی ود دا ہیلپ آف مائی ریلیٹیوز اینڈ ود فرینڈز آف مائی ہسبینڈ اینڈ آل. اور میرے ہسبینڈ کا جو کالج تھا CIT, اس کے تمام جو بھی بینک بیلنس, جو بھی اس کی پروفٹس ہوتے تھے, وہ سب اسی کاز میں جاتے تھے. اور جب 2010 میں ہم نے اس کو باقاعدہ رجسٹر کروایا, تو پھر ہم نے اس کا بیٹھ کے میٹنگ کی کہ ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو پراپر میکینزم, وی نیڈ ٹو ہیو این آفس, اور اس کے ایکسپینسز ہوں گے. پھر ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں, جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں, چاہے لائر ریلیٹڈ ہوں, لا ریلیٹڈ ہوں, چاہے کیمپین ریلیٹڈ ہوں, یا سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن, تو اس کے لیے ہمیں الگ سے لوگوں کو ہائر بھی کرنا ہوگا, مطلب پراپر طریقے سے چلنا ہوگا. تو پھر ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل کی, اور پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی, جو اس وقت نواز شریف صاحب کا دور تھا, تو شہباز شریف صاحب کو بھی میں نے اپلیکیشن لکھی, وہ چیف منسٹر تھے. اور ایک ہماری ایک تنظیم ہے جو کہ ایشیا بیس پہ کام کر رہی ہے, آفواد, وہ 16 ملک ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو پاکستان سے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اور یہ کیونکہ فوکس کام کرتے ہیں صرف انفورس ڈس اپیئرنس پہ. اچھا, تو ان کی طرف سے بھی ہمیں کچھ فنڈس ملے, جس کی وجہ سے ہمارا جو سروائیول تھا وہ پاسبل ہوا. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو جو مخیر حضرات ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, میں ان کو ارجنٹ اپیل کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ ہماری یہ کرائسس جو ہے نا سالو کروائیں. جیسے ایک دفعہ ایک پورے سال کا رینٹ جو تھا نا ہم پر ڈیو ہو گیا تھا. اچھا, تو حالانکہ وہ اتنا بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, بٹ وہ مطلب ہمارے بڑے اچھے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, انہوں نے اس کو ایک ہی دفعہ میں پے آف کر دیا. تو آپ لوگ کولیبوریشنز میں بھی کام کرتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ؟ بالکل. تو ہیو یو ایور ورکڈ ود دا ہیومن رائٹس کمیشن جو پاکستان کا ہے, ان کے ساتھ؟ جی بالکل, ان کے ساتھ کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ؟ ان کی ہماری اور ان کی جو ہوتی ہیں اسٹرگلز, وہ جوائنٹ ہی ہوتی ہیں, پروٹیسٹ جوائنٹ ہوتے ہیں. پھر سیمینارز میں جو بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, سیمینارز یا کنسلٹیشن میٹنگز ہوتی ہیں, وہ ہم بھی ان کو بلاتے ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کو بلاتی ہیں. اور جو سپریم کورٹ میں بڑا آئیکونک جو کیسز چل رہے تھے سنس 2005 سے لے کے 2018 تک, تو اس میں بھی HRCP کی بھی بہت زیادہ پٹیشنز تھیں, جو آسما جہانگیر صاحبہ اس کو فائٹ کر رہی تھیں. اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی 749 کیسز تھے. تو ان کو میں خود یعنی کہ آئی واز ناٹ اے لائر ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ آئی واز فائٹنگ آل دوز کیسز. سو وی ور گوئنگ سائڈ بائی سائڈ. اچھا جی.
نہیں یہ چیز تو مطلب بہت اچھی ہے کہ آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے. بالکل. اور لیٹر آن پھر جب میرا کام ہی اس طرح کا ہو گیا تو 2019 میں نے پھر LLB بھی کر لیا. اچھا, آپ نے اسی میں اپنے آپ میں نے کہا کیونکہ ایک وکیل کی طرح میں پیش ہو رہی ہوں اور سارا کام کر رہی ہوں سپریم کورٹ میں, سو وائی ناٹ گیٹ دا ڈگری ایز ویل. ہاں جی. اچھا, تو پھر آپ نے وہ پروفیشن بھی وہی بنا لیا اپنا. جی ناٹ آل دا ٹائم, اچھا, کیونکہ مطلب آئی لائک ٹو بی اے لائر بٹ آئی آلسو موسٹ آف دا ٹائم آئی وانٹ ٹو بی این ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. صحیح ہے. کیونکہ اس میں لیگل جو اینگل ہے, جو لیگل وینیوز ہیں, دے اسٹل ہیو سم لمیٹیشن, بٹ ایکٹیویزم کی کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے. یو کین جسٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ایز این ایکٹیوسٹ. اچھا, پروسیس کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس کسی نے اگر کوئی کیس ہے تو وہ اگر آپ کے پاس آنا ہے تو اس کا ڈیو پروسیس کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس آئیں گے, پھر آپ مطلب مجھے تھوڑا سا سیکوینس وائز ہماری آڈینس کے لیے بتائیں گے آپ؟ جی, پہلے ان کو ہم بہت کمفرٹیبل کرتے ہیں کیونکہ وہ دکھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ٹراما میں ہوتے ہیں, تو ہم ان کو کھانا اور چائے اور اس طرح سے بہت پہلے ہم کمفرٹیبل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان سے بہت زیادہ ہم اس طرح کے کویشچنز نہیں کرتے جس سے کہ وہ گھبرا جائیں. خود سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی ساری بتائیں. تو پھر جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اس میں رونا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کو پھر دوبارہ سے تسلی دینا سارا بالکل کہ انشاءاللہ اتنے لوگ واپس آئے ہیں, امید ہم ان کو دلاتے ہیں. تو پھر جب وہ سارا مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم اپنی بھی تقریباً 1 مہینہ لگاتے ہیں کہ ان کے نیبرز سے پوچھنا, ان کے سب لوگوں سے, پھر ان کے ID کارڈز, ان کی جو ڈس اپیئرڈ ہے اس کے ID کارڈز, اور ساری کچھ مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ کیس جو ہے نا وہ سائیکو سوشل جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگوں کو سائیکو سوشل ہیلپ کی ضرورت ہوگی, اور لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کہاں فائل ہونا چاہیے. اگر بالکل کلیئر ایویڈنسز ہیں جسے آنکھوں دیکھے ایویڈنس ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہوا کرتے ہوئے, تو ہم سیدھا اس کو ہائی کورٹ میں لے کر جاتے ہیں, اور ہم لوگ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. تو یہ پروسیس ہوتا ہے جی, اور کمیشن آف انکوائری بھی ایسے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے جو ایبڈکٹیڈ ہے ان کو ریلیز کروایا ہے. almost 950 people have been reunited with their families. اچھا, تو وہ کیسا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے؟ وہ بہت زیادہ ایک خوشی ہوتی ہے, اور جب کسی کا فون آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ گھر آ گیا ہے, اکثر صرف میسج آتا ہے کہ وہ ساتھ گھر آ گیا ہے, تو مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے وہ یہ پہنچ گئے ہیں. پھر ہم لوگ ان کو تنگ نہیں کرتے کہ بھائی بتاؤ کیا ہوا, کہاں گیا تھا, کدھر تھا, کس نے اٹھایا. تو ہم ان کو تھوڑی دیر اپنی فیملی میں رہنے دیتے ہیں. جس طرح عمران ریاض صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ لوگ ان کو انٹرویوز نہ کریں بلکہ لیٹ ہم ریہیب, ان کو موقع دیں کہ اپنی فیملی, اور دیکھیں جو آپ کے پیارے آپ سے بچھڑ گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ واپس ملنا, آپ کو ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے. تو اس نئی زندگی میں ہم ان کو بالکل نہیں تنگ کرتے کہ وہ کچھ بھی انٹرویوز دیں یا آ کے ہمیں بتائیں. وہ خود ہی پھر آتے ہیں, کبھی مٹھائی لے کے, کبھی کچھ, اور کبھی وہ خود بھی جو لاپتہ تھا وہ بھی آتا ہے میرے پاس نا. تو بہت خوشی ہوتی ہے. بات دیکھتے ہیں پروسیس ہوتا ہے یا نہیں ہونا تو چاہیے کہ مطلب جس ادارے نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور کمپنسیشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق دی جائے, مگر آج تک نہیں ہوا. پھر کون ہی اتنے پاورفل کو ایک ویک میگر سا بندہ چیلنج کر سکتا ہے؟ ایون جج بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی آ جاتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے اب آ گئے ہیں, بس آپ ان کو اب سنبھالیں, فیملی والوں کو کہتے ہیں اب ان کو بس اب ان کا خیال رکھیں, اور آ گئے ہیں بس ٹھیک ہے. ان کا بہت شکریہ ان اداروں کا جنہوں نے ان کو زندہ سلامت چھوڑ دیا. اچھا واٹ از دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے ایٹ دا اینڈ نوٹ آپ کا کیا ہوگا اس کنورسیشن کا؟ اینڈ نوٹ یہ میرا یہی ہوگا کہ دیکھیں جس طرح میں سفر کیا ہے میں اپنے شوہر کے, آج بھی میں ان کے اسی طرح انتظار میں ہوں جس سے پہلے دن تھی. تو اس میں ایک انسان نہ زندہ ہوتا ہے نہ مرا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو زندگی کے تمام جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں بچوں کی خاطر, فیملی کی خاطر. تو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے,
اچھا میم آئی جسٹ کیم اکراس ٹو نو کہ آپ نے نا ایک ایگزیبیشن بھی کرائی, اور اس کیونکہ بینگ این آرٹسٹ تو آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور اس میں سے پھر آپ نے بہت ساری پینٹنگس بھی بنائی, اور ان پینٹنگس کا کیا تھیم رکھا آپ نے؟ اس میں جی میری 41 پینٹنگس کی ایگزیبیشن ہوئی ہے, اور اس میں 2 تھیمس تھی. ایک تو میرا جرنی آف ریزیلینس اینڈ ہوپ تھرو ہسٹری تھا. اچھا, کہ پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ میں چلی ہوں کہ کس طرح جو بھی خبریں نیوز پیپرز میں آئی ہیں اباؤٹ ڈس اپیئرنسز, اباؤٹ مائی ہسبینڈ ڈس اپیئرنس اینڈ دا اسٹرگل, وہ سب میں نے نیوز کے پیپرز لے کے, اور میں نے ان کے بیک گراؤنڈ میں کسی میں سپریم کورٹ, کسی میں انصاف کا ترازو, کسی میں نے پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ, کسی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ, اور کسی میں نے صرف سمندر دکھایا ہے. تو یہ ساری نیوز پیپر کلپنگس, کیونکہ میں آج تک ایگریوڈ ہوں, اب مجھے انصاف نہیں ملا, مجھے سچ نہیں ملا, تو یہ سب نیوز پیپر کلپنگس میں نے پھاڑ کے اس کے اوپر سجائی ہیں. اچھا, اس بیک گراؤنڈ پہ. اچھا, اور دوسرا جو آپ نے ہاتھ سے جو چیزیں بنائی وہ کیا کیا؟ دوسری جو تھیم تھی, جو میری ایموشنل وال تھی, وہ میرا انٹرنل جرنی ہے کہ میں اندر جس طرح جو میں تنہائی میں نے فیس کیا, میں نے دکھ فیس کیا اور کر رہی ہوں, تو اس میں جو میری مسعود کی یادیں ہیں اور کس طرح سے میں ان کے لیے میں نے نظمیں لکھی, میں نے کیا کچھ فیل کیا کہ جیسے کہ میں بھی ان کی طرح قید میں ہوں. اور ان کی جو ان کی, کیونکہ بہت خوبصورت ہیں وہ ماشاء اللہ, اور ان کی جو مون لائٹ ان کے اوپر پڑتی تھی تو ہز فیس یوز ٹو شائن لائک اے مون. تو میری ایک پینٹنگ ہے جس کا ٹائٹل ہے مون لائٹ, تو اس میں نے ان کو مون سے تشبیہ دی ہے کہ وین مون لائٹ ٹچز یور فیس یو بیکم ایون مور بیوٹیفل دین اے مون. اچھا جی. تو بٹ وی آر فیسنگ اپوزٹ ڈائریکشنس اینڈ وی آر ٹریپڈ ان اے میز. تو ہم ایک انوکھی اور ایک ان نون ٹائپ آف ٹریپ میں پھنس گئے ہیں جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے نہ میں ان سے مل سکتی ہوں اور نہ وہ مجھ سے مل سکتی. اچھا, یہ آرٹس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آرٹس کے تھرو ایکسپریس کرنے سے کیا وہ آپ کو انٹرنلی تھوڑا سا پیس دے دیتا ہے؟ جی بالکل, ایسے بہت کتھارسس ہوتا ہے. اور جیسے آپ راتوں کو رو رہے ہیں, رو کے بھی آپ کتنا روئیں گے, رو کے بھی آپ کو سکون نہیں ملتا. مگر جب آپ اس طرح سے نظم لکھتے ہیں, کچھ ورڈز لکھتے ہیں, کوئی پینٹنگ بناتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ٹو مسعود ہوتی ہے, تو آپ کو سکون ملتا ہے, تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ میں, اور اس آرٹ کے تھرو میں دنیا کو بتا چکی ہوں کہ یہ واٹ آر مائی فیلنگس. اچھا, آپ کو آرٹ جو آپ پریزنٹ کر رہی تھی, تو آپ, میں نے سنا ہے کہ آپ کو چیلنجز بھی ہوئے اس ٹائم پہ, وہ کیا چیلنجز تھے؟ بس چیلنجز اسی طرح کے تھے کہ پہلی ہی اوپننگ کے بعد یہ کوشش ہو رہی تھی کہ یہ نہیں چل سکتی کیونکہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ ڈس اپیئرنس کے اوپر ہے. اچھا, کیا وہ آرٹ فارم میں نہیں آتا؟ وہ آ سکتا ہے بالکل, اور پھر اسی لیے جو ہمارے جو ہوسٹ تھے انہوں نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ دس از جسٹ اے فارم آف ایکسپریشن, آرٹ از اے فارم آف ایکسپریشن. تو آپ اس کے اوپر تو قدغن نہیں لگا سکتے کہ اگر کوئی بھی آرٹسٹ ایسا فیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپریسڈ فیل کر رہا ہے یا شرنکنگ اسپیسز میں ہے اور ٹریپڈ ہے, تو ہی اور شی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس. اور جو نیوز پیپر کلپنگس ہیں وہ تو سب کی سب پرانے نیوز پیپرس کی ہیں, اس میں تو از نتھنگ, آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی مائنڈ اور مائی ہارٹ. دیز آر کورڈ بائی دا جرنلسٹ آف پاکستان. ایک بھی خبر اس میں نہیں بول رہی ہوں, آپ نے اسپیکنگ. یا یہ تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ چیز ہے جو آپ نے کی. اور یہ کیا یہ دنیا میں بھی ویسے ہوتا رہا ہوگا اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے؟ بالکل ہوتا ہے. جو بڑے بڑے ٹاپ آرٹسٹ ہیں, وین گو ہیں اور اس طرح کے صادقین ہیں, اور جو بھی ایکسپریشنسٹک آرٹسٹ ہیں, سوریلسٹ آرٹسٹ ہیں, وہ اپنی فیلنگس کو ہی ایکسپریس کرتے ہیں. صحیح, وہ آپ ان سے انسپائرڈ ہو کہ آپ نے یہ سارا. جی, اور اسپیشلی کیونکہ جب میں بہت ہارٹ بروکن ہوئی, اور کیونکہ میں نے دیکھا کہ اتنے دور حکمرانوں کے گزرے, اتنے چیف جسٹس گزرے, اتنے چیف آف آرمی اسٹاف گزرے,
اور ہمیں انصاف نہیں ملا. تو اس کو میں نے دکھایا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے وعدے کیے, ہر دور میں وعدے وعدے وعدے, اچھی باتیں باتیں باتیں, اور اچھی باتیں ہیں وہ, بٹ دے آر نیور امپلیمنٹڈ. چل, تھینک یو ونس اگین. تھینک یو جی.